اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں اور درود پاک پڑھنے کے خاص اوقات بھی ہیں، جس میں خاص وقت شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کا نام لکھنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یعنی اسپیشل ارینجمنٹ ہے، اسپیشل انتظام ہے ان کے لیے جو جمعرات کو درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل کتنے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے جس کا مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، باقی دنوں میں ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہمارا درود فرشتے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، مگر ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ باقی دنوں کا درود تو مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جمعے والے دن ڈائریکٹ رابطہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ ہر ہفتے میں یہ دن اور رات ملتی ہے۔ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحے نارملی تھوڑے سے ہوتے ہیں، سال میں ایک بار آ گئی وہ رات، 2 بار آ گئی، مگر کرم نوازی دیکھو کہ ہر ہفتے جمعرات کی رات بھی ہمیں دی گئی، جمعے کا دن بھی دیا گیا، تاکہ زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ درود پڑھ کے، زیادہ عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہ کم کروائیں، اپنی نیکیاں بڑھائیں۔ اب مثال کے طور پہ جمعے کا دن جب آئے اور اگر بندے کا ذہن بنا ہوا ہو تو وہ جمعے کے دن کیا کرے کہ جمعے کا پلان بنائے کہ یار اس دن میں نے تلاوت کرنی ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، درود پاک 200-300 بار پڑھنا ہے، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا میں نے قبرستان بھی جانا ہے، تو جمعے کے دن تلاش کر کر کے صدقہ خیرات کرنا ہے تاکہ ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گی نا۔ کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جائے کہ یار اسکیم ہے، مثال کے طور پہ ہم نیو کراچی میں رہتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں بتائے کہ یار ناظم آباد میں جاؤ تو جناب وہاں پر 1000 روپے کی چیز 500 میں مل جاتی ہے، تو ہم ساری خریداری کرنے وہاں چلے جائیں گے کہ فائدہ ہے۔ تو جب جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا تو ذہن بن جائے نا کہ یار جمعے کا دن عبادت میں گزارنا ہے، باوضو رہنا ہے، خوب برکتیں روٹنی ہے۔ اصل ہے بات مائنڈ سیٹ بننے کی کہ یار میں یہ نیکی پکڑ لوں، میں یہ حاصل کر لوں۔ دنیا میں جس طرح ہم نفع نہیں چھوڑتے، کاروبار میں کوئی موقع ملے، نوکری میں کوئی موقع ملے، کوئی خرید و فروخت میں سستی چیز مل جائے فوراً لے لیتے ہیں لوگ۔ سردیوں کے اندر گرمیوں کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو سردیاں، ابھی کیوں خریدا یہ سامان، پنکھا خرید لیا بھائی، اے سی خرید لیا، یار سستا مل رہا تھا بعد میں کام آئے گا۔ گرمیوں میں جیکٹ خرید لیتے ہیں، یار گرمی میں کمبل، گرمی میں جیکٹ کیوں خریدا، یار سستا مل رہا ہے سردیوں میں کام آئے گا۔ اس میں دماغ چلتا ہے۔ نیکیوں میں دماغ اگر چلنا شروع ہو جائے نا کہ یار ایک بار تو زندگی میں ایسا جمعہ ادا کر لوں، آقا نے فرمایا نا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی زبان سے نکلا ہے۔ اچھا، یہی ذہن، یہی نیکی کمانے کا جذبہ صحابہ کرام میں تھا، سیکھو ان سے کہ ان کو بس موقع ملنے کی دیر ہوتی تھی، فوراً جا کے وہ نیکی پکڑ لیتے، نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ان کو لالچ تھی نیکیوں کی، حرص تھی، ہمیں حرص ہے پیسوں کی، مال کی، مرتبے کی، شہرت کی۔ کاش یہ لالچ، یہ حرص، یہ جذبہ
ہمیں نیکیوں میں مل جائے یار، بس کوئی ایک نیکی اور کر لوں، ایک نیکی اور کر لوں، یا تھوڑا سا اور درود پڑھ لوں، تھوڑی سی اور تلاوت کر لوں، تھوڑا اور میں نیکی کا کام کر لوں، میں ایک اور اجتماع میں شرکت کر لوں، ایک مدنی قافلہ اور کر لوں. اللہ کرے کہ ذہن بن جائے. تھوڑے پیسے جیب میں ہیں، نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے یار آج ذرا پیسے ہیں، کیا کرنا ہے، چلو دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے چلتے ہیں، چلو یار ذرا نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، چلو وہ فلاں پرفیوم خرید. جب پیسے آتے ہیں ہمیں اپنی دنیا کی چیزوں کی پرچیزنگ یاد آتی ہے. صحابہ سے پوچھو جب پیسے جیب میں ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یاد آتا ہے. یہی تو وقت تھا نا حضرت عمر فاروق کا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا، غزوہ تبوک تھا نا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے پھر کیا کیا کہ گھر کا سارا ہی مال آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا. پوچھا گیا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ تھا سب لایا ہوں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو پتہ یہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن کو نیکیاں چاہیے تھی، ثواب چاہیے تھا. کمپٹیشن بھی تھا نا، مقابلہ بھی تھا، تو ثواب کا مقابلہ تھا. ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ اس نے نئی موٹر سائیکل لے لی، اب میں نے بھی لینی ہے. اس نے نیا موبائل لے لیا، اب میں نے لینا ہے. پاکستان کا ٹور کر لیا، اب میں نے بھی کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اسی میں پریشان ہیں کہ یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. صحابہ میں بھی تھا کمپٹیشن، مال میں نہیں تھا، سواریوں میں نہیں تھا، گھروں اور برتنوں میں نہیں تھا، ان کا کمپٹیشن تھا نیکیوں کے اندر. یہ آگے بڑھ گیا، میں نے بھی بڑھنا ہے. ایک بار بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے جب یہ واقعہ یاد کرتے ہیں. غریب صحابہ تھے، جو صحابہ مکے سے آئے تھے نا وہ کیا کہلاتے تھے؟ مہاجرین. اور مدینے والے کیا کہلاتے تھے؟ انصار صحابہ. تو مہاجرین صحابہ جو تھے، غریب صحابہ جو تھے، وہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کتنی پیاری کمپلین ہے مگر کتنی پیاری ہے. کہتے حضور مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے صحابہ ہیں انصار صحابہ، ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں یہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کر نہیں پاتے. حضور یہ عبادت بھی ہمارے جتنی کرتے ہیں اور باقی نیکی کے کام پیسوں سے بھی کرتے ہیں، ہم تو غریب پیچھے رہ گئے نا، ہم ان کے برابر بھی نیکیوں میں کیسے پہنچیں گے؟ آئے ہائے، یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پاس گھر اچھے ہیں، یہ نہیں کہا حضور پیسے اچھے ہیں تو ان کے پاس سواریاں اچھی ہیں، بڑی اچھی خوشبو لگاتے. نہیں، حضور یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم غریب پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. میرے آقا کی تربیت دیکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا چلو یہ پیسے لو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ، نہیں. آقا نے فرمایا اگر میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر تم وہ وظیفہ کر لو تو جو نیکیوں میں تمہارے آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ. صحابہ کہتے حضور تو زبردست، اچھا ہو گیا، ہمیں بتا دیں ہمیں، کیونکہ پیسے لینے نہیں آئے تھے نا، پوائنٹ سمجھیے گا، وہ مال لینے نہیں گئے تھے، وہ نیکیوں میں مقابلہ چاہتے تھے. تو آقا نے فرمایا تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وظیفے پہ عمل کرنا تم برابر ہو جاؤ گے. حضور ضرور بتائیے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جو تم سے نیکیوں میں آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ گے. اب یہ صحابہ بہت خوش ہو گئے نا، کیونکہ ان کو ان کا مقصد مل گیا. یہ باہر گئے، پھر آئے. اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو آپ نے وظیفہ بتایا نا یہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے. حضور آپ وہ وظیفہ بھی کر لیں گے، پہلے پیسے میں آگے تھے، اب وظیفہ بھی سن لیا ہے. آقا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تھا مجھے اتنا پیار آیا صحابہ پر کہ کیا تھا یہ صحابہ کرام کے دل میں کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم بھی جناب نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. آج کتنا برا حال ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی تہجد گزار نظر آئے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا. کوئی حافظ قرآن ملے، ہمیں کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس کے دل میں پورا قرآن ہے، مجھے صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوئی دین کا کام کرنے والا نظر آئے، ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ کاروبار بھی کرتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، مگر درس بھی دیتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، بدری قافلے میں سفر کرتا ہے. میرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں اتنی نیکیاں کب کروں گا، یہ تو بہت پہلے جنت میں چلا جائے گا. ہمیں خیال کب آتا ہے؟ جب ہمارے سامنے سے کوئی کرولا گاڑی نکل کر چلی جائے، جب ہمارے سامنے کوئی لینڈ کروزر گزرے، جب ہمارے سامنے کوئی قیمتی گھڑی والا گزرے، کب ہمارے سامنے کوئی اچھا موبائل لے کر گزرے، کسی کے نئے گھر کو دیکھیں ہمارا دل چھوٹا سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. ہم نے اپنا ٹارگٹ ہی غلط بنایا ہے. صحابہ نے ٹارگٹ رکھا تھا نیکیوں کو، ان کو اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی. ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بن گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات چلی تھی جمعے کی نیکیوں سے، جو بات چلی تھی زیادہ ثواب
ثواب کمانے کا حرص اور ذہن ہونا چاہیے. وہ کمال کی بات ہے کہ ذہن یہ بنا لو کہ میں نے اگر کمپٹیشن کرنا ہے, اگر مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرنا ہے. اپنے سے زیادہ نیک آدمی کو دیکھ کر مجھے نیک بننے کا جذبہ بیدار کرنا ہے. انشاءاللہ پھر دیکھیں دنیا کتنی آسان ہو جاتی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں نیکیوں کی حرص عطا فرما, ہمیں نیکیوں کی لالچ عطا فرما. مال کی, دنیا کی اور شہرت کی لالچ ہمارے دلوں سے دور کر دے. اے اللہ محبت دے دے, نیک اعمال کی محبت دے دے, تیرے حبیب کا سچا عشق عطا کر دے اور نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے. اگر زندگی میں یہ حاصل ہو گیا تو پھر زندگی بڑی کمال کی ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنے کی اور بالخصوص زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت بڑے زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ تعالیٰ علیہ, بڑا نام ہے ان کا, اور آپ کے واقعات پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم نے بھی ایک کمال کی قربانی دی تھی. آپ کے بارے میں آتا ہے جب ایک زمانے میں بادشاہ تھے, بلخ کے بادشاہ تھے, اور آپ کی بادشاہی کا عالم یہ تھا, بہت بڑا محل, بڑے وزیر, جیسے نارملی بادشاہوں کا جاہو جلال کر و فر ہوتا ہے. مگر آپ کی اصلاح کا سبب کیسے بنا کہ ایک اللہ والے, ایک بزرگ آپ کے دربار میں آئے, اور دربار بڑا عالیشان سجا ہوا تھا. تو اس بزرگ نے آ کر کہا کہ یہ مسافر خانہ ہمیں اچھا نہیں لگا. حضرت ابراہیم بن ادھم نے بڑا تعجب کیا کہ میرا اتنا بڑا محل, میں بادشاہ, یہ میرے وزراء, تمہیں یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ فرمایا اس محل میں میرے والد رہتے تھے. کیا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کیا اس سے پہلے میرے دادا رہتے تھے؟ کیا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے پردادا رہتے تھے. تو بزرگ نے کہا بتاؤ پھر مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے, دوسرا چلا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے تو پھر پہلا چلا جاتا ہے. مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کو بڑی چوٹ لگی, یار بات تو بڑی پتے کی کہی ہے, یہ تو سب چیزیں چلی جائیں گی, میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. رات سوئے تو چھت پر کسی کے محل کی چھت پر چلنے کی آواز آئی. دیکھیں اللہ پاک کیسے کسی کی اصلاح کا سامان کرتا ہے. تو آپ نے کہا چھت پہ کون گھوم رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی ہمارا اونٹ کھو گیا ہے, وہ تلاش کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا پاگل آدمی, کیا چھت پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو اوپر جو شخص تھا اس نے آواز لگائی کیا نرم بستر پر بھی اللہ کی معرفت ملتی ہے؟ ہائے ہائے, دل پر پہلے ہی شام کو چوٹ لگی تھی, رات کو ایک اور چوٹ لگی. آپ نے بادشاہت کو ترک کیا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور خود ویرانے میں چلے گئے, عبادت کرنے لگے. آفٹر سم ٹائم, کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص گزرا, ایک اور بادشاہ گزرا. دیکھا زمانے کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی کو سی رہے ہیں. کہا اے ابراہیم اتنے بڑے بادشاہ تھے, اتنے محل, اتنے نوکر چاکر سب چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی, آپ نے وہ سوئی نڈل دریا کے اندر ڈال دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی لا کر دو. تھوڑی دیر ہوئی تو کئی 100 مچھلیاں باہر نکلی, سب کی چونچ میں سوئی ہے. کوئی چاندی کی سوئی لے کر آیا ہے, کوئی سونے کی سوئی لے کر آیا ہے. آپ نے کہا یہ نہیں, مجھے میری سوئی چاہیے. ایک اور مچھلی آئی اور آپ کی سوئی آپ کے قدموں میں ڈال دی. حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس بادشاہ سے کہا بتاؤ تمہاری بادشاہت اچھی ہے یا میری بادشاہت اچھی ہے؟ اللہ کی راہ میں جب کوئی جاتا ہے تو اللہ مخلوق کے دل میں, جانوروں کے دل میں بھی اس کی عزت ڈال دیتا ہے. یہی حضرت ابراہیم بن ادھم ہے. اور آپ کا ایک واقعہ سنیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا بہت حصہ سفر میں گزارا. ایک مرتبہ بیت المقدس میں رات گزاری, مسجد اقصی میں. اب رات کسی پہر آپ آرام کر رہے تھے تو دیکھا کہ 2 فرشتے آئے. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ یہ کون سو رہا ہے, کون انسان ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ حضرت ابراہیم بن ادھم ہے. فرشتے نے کہا وہی جن کا درجہ کم کر دیا گیا ہے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے سبب کیا بنا, یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں. کا بات یہ ہے کہ یہ بصرہ میں تھے اور انہوں نے ایک دکان سے کھجوریں خریدی. کھجوریں لے کر جانے لگے تو ایک کھجور انہیں راستے میں پڑی ہوئی ملی, تو یہ سمجھے میری گر گئی تھی. انہوں نے یہ کھجور کھا لی ہے. چونکہ وہ کھجور ان کی نہیں بلکہ دکاندار کی تھی, لہٰذا اللہ کریم نے اس ایک کھجور کے ناحق کھانے کے بدلے میں ان کو ان کے درجے سے معزول کر دیا. حضرت ابراہیم بن ادھم نے یہ سن لیا, آپ تو اٹھے اور فوراً بصرہ گئے, مسجد اقصی سے واپس بصرہ گئے.
اور بصرہ جا کر وہ کھجور دکاندار کو لوٹائی، معافی بھی مانگی کہ آپ کی ایک کھجور میرے پاس آ گئی تھی۔ اب رات سوئے، پھر 2 فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اب فرشتہ کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہے ابراہیم بن ادھم کا درجہ بحال کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے کھجور واپس لوٹا دی ہے۔ پھر وہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ جو ایک کھجور اس نے ناحق لی تھی جا کر حقدار کو لوٹا دی، اللہ نے پھر وہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، مگر کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، بعض اوقات ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، بڑی درود پاک، بڑی تلاوتیں، مگر بندوں کا حق دبانے کی بھی عادت ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو خامہ خائی کی عادت بھی ہوتی ہے۔ کبھی بھی گئے فروٹ کی دکان پر، ایک آدھا فروٹ ویسے اٹھا کے کھا لیا، اپنی ٹوکری میں زبردستی ڈال لیا، اس کی آنکھیں آگے پیچھے ہوئی تو کوئی ایک آدھا جناب سبزی کی پیس ڈال لی۔ کیوں؟ یہ ایک تمہارے 2 5 10 روپے کی جو ناحق تم چوری کر رہے ہو، کہیں یہی تمہارے لیے پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اچھا، صرف اس پہ نہیں ہوتا، اب مسجد کے اندر آئے، کسی کے بھی چپل پہن کے چلے گئے، اچھا یہ الگ فینومنا ہے، الگ دماغ پتہ نہیں کس نے بنا دیا، اگر تمہارے چپل کوئی پہن کے چلا گیا تم بھی کسی کے پہن کے چلے جاؤ، بالکل نہیں پہن سکتے۔ اگر ہمارے چپل کوئی پہن کر گیا، اس نے ناجائز کیا، غلط کیا، گناہگار ہے، مگر اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے کہ آپ کسی کے چپل پہن کے چلے جائیں۔ آپ نے بھی تو وہی کیا، اور آپ کو کیا پتا کہ آپ جس کے پہن کے جا رہے ہیں وہ وہی تھا جس نے آپ کی چوری کی، وہ تو آئے چوری کی نیت سے ہو۔ تو یہ بالکل ایک کھجور کے بدلے آپ دیکھیں یہ حال ہو گیا۔ تو جس کی یہ عادت بن جائے، کچھ لوگوں کی پھر عادت بن جاتی، خامہ خائی حساب کتاب میں ڈنڈی ماریں گے، سامنے والے کو حساب بلانے کی کوشش کریں گے، بعد میں ہنسیں گے دیکھو میں نے اس کو حساب بلا دیا۔ تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی طریقے سے بھی ہمیں کسی کا حق نہیں دبانا ہے۔ اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، انبیاء کرام معصوم ہیں، اولیاء کرام معصوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر کبھی خطا ہو جائے تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں یاد دلا دیا جاتا ہے، انہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے، انہیں انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ فوراً توبہ کر لیں، یہ فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 201، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں، جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آئے ہائے، اللہ والے ہیں نا، اگر شیطانی خیال کسی طرح ذہن پہ غالب بھی ہو فوراً ڈر جاتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جو متقی مومن ہوتا ہے نا، اس کی فطرت شیطانی وسوسوں اور ابلیسی خیالات کو قبول نہیں کرتی ہے، اور اگر کبھی مومن کو یہ چیزیں مثلا شیطانی وسوسے، ابلیسی خیالات، جانے انجانے کی کوئی خطا وغیرہ پیش آ جائیں تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں وہ خطا یاد دلا دی جاتی ہے، یوں یہ اس گندگی سے خود کو پاک کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ مومن متقی فرشتوں کے گروہ سے ہے کہ اس کی اور فرشتوں کی فطرت جو ہے، یعنی ان کی نیچر ایک جیسی ہے۔ یہ حضرات بشر صورت، ملک سیرت، آئے ہائے جملہ تو دیکھو، صورت انسانوں والی ہے اور سیرت فرشتوں والی ہے، اللہ ان جیسا ہمیں بنا دے۔ اچھا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی گڑبڑ ہونے لگے تو پتہ چل جاتا ہے، اور ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، شرم ہی نہیں آتی ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ یار جس کی صبح ہی فجر کے بغیر ہوتی ہو تو اس کا اسٹارٹ ہی خراب ہو گیا نا۔ آپ کی صبح آپ نے حرام کام کر لیا، آپ نے سب سے بڑی نافرمانی کی کہ نماز قضا کر دی، اب باقی دن بھی گناہوں میں گزر سکتا ہے۔ صبح ہی سجدے سے ہونی چاہیے، اور اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو تو اس کا احساس ہو کہ یار یہ میں نے کیوں کہا، یہ میں نے کیوں دیکھا، یہ میں نے اس کے پیسے کیوں رکھ لیے، لیکن نہیں ہوتا لوگوں کو احساس، اور ہم سمجھتے کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھیں، اب باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی نوٹ آیا، ہم نے چیک کیا نکلی ہے، جس نے دیا اس نے غلط کیا، اس نے حرام کیا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، لیکن کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی آگے چلا دیں؟ اب لوگ کہتے ہیں مجھے بھی آیا میں بھی چلا دیتا ہوں۔ اب یہ آپ نے غلط کیا، آپ نے کسی کا حق مارا، قیامت کے دن وہ آپ سے اس کا تقاضا کر سکتا ہے، اور ایسا نہ ہو یہ ایک غلطی ہی ہمارے سارے اعمال برباد کر دے۔ احساس نہیں ہے، بندہ کہتا ہے میرے ساتھ غلط ہوا میں بھی آگے لوگوں کے ساتھ غلط کروں گا۔
نہیں, آپ کے ساتھ غلط ہو گیا, آپ صبر کریں, مگر اس کی کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اگلے کو بھی دھوکہ دیں, آپ اگلے کو تکلیف پہنچائیں, آپ اگلے کا بال ہڑپ کر جائیں, اس کی بالکل اجازت نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ایک اور واقعہ سمجھیے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت مشہور تابعی بزرگ ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی, 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات جاگ کر عبادت کرتا, نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا, نہ سائے کے نیچے آرام کرتا. اتنے مجاہدات تھے. جب اس عبادت گزار کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا, اللہ پاک نے میرا حساب لیا, پھر سارے گناہ بخش دیے, مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا, اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ بات سمجھنی ہوگی. میرا کریم مولا نکتہ نواز ہے, وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کے سبب اللہ کریم ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے, اور اگر پکڑنے پر آئے تو ایک غلطی, ایک گناہ وہ مغفرت سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے. اس سے سیکھنے کو پتہ کیا ملا کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے, اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں, چھوٹا ہی ہے نا. نہیں, ہمیں نہیں پتا یہی ہمارے نامہ اعمال میں رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے, اور اللہ کے غضب سے بے خوف بھی نہیں ہونا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے دل کو صاف, یہ تمام باتیں پتہ کیسے ہوں گی؟ جب دل میں خوف خدا ہوگا, جب دل میں انسان کو رب سے محبت ہوگی اور رب کی نافرمانی کا رنج ہوگا. یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی سمجھداری ہمیں دکھانی ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سن لو بے شک جسم میں خون کا لوتھڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ, اگر وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں الا وَهِيَ الْقَلْبُ, فرماتے ہیں کہ سن لو وہ خون کا لوتھڑا دل ہے. تو ہمیں دل کی صفائی کا خیال رکھنا ہے, دل میں خوف خدا ہو, دل اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہو. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ دل ہے نا, ہاں یہ بے شک ظاہری بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا دل صحت مند ہونا چاہیے, کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے, بلڈ پریشر, شوگر, اچھی بات ہے, مگر ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, اور دل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا, دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. ٹھیک ہے نا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہاسپٹل میں لکھا آتا ہوگا امراض قلب. قلب جو ہے, اس کو پتہ ہے قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے, یہ بدلتا رہتا ہے, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اچھا, آپ کہیں نہیں دل کیسے بدلتا ہے بھائی, چلے میں آپ کو 3-4 مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہمارے دل پہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس یار اب کوئی گناہ نہیں کروں گا, آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں, سچی نیت کرتا ہے بس یار بہت گناہ کر لی, اللہ کو خوف طاری ہو جاتا ہے. اور کبھی اسی دل پر ایسا شیطان قبضہ کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے آج گناہ کرنا ہی کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں گناہ کی ایسی شدت سوار ہو جاتی ہے. یہ وہی تو دل تھا جو کچھ دنوں پہلے رو رہا تھا, کچھ دنوں پہلے توبہ کر رہا تھا, اور آج یہی دل مجھے گناہ کرنے پہ لے جا رہا ہے. کبھی اس دل پر ایسی سخاوت طاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے جو ہے میرے پاس سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں, سب غریب مسلمانوں کو دے دوں. اور کبھی اسی دل پر ایسا بخل طاری ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے 1 روپیہ نہیں دوں گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کبھی اسی دل پر کوئی اور کیفیت ہوتی ہے, رحم آتا ہے لوگوں پر, بندہ کہتا ہے بہت مشکل ہے یار اس کی مدد کرو, آنسو نکلتے ہیں. کبھی یہی دل ایسا بے رحم ہو جاتا ہے کہ کسی پر رحم ہی نہیں آتا, اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا. فرق ہے, دل بدلتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے, ہر وقت کیفیت چینج. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا یاد کرو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, دل پھرتا رہتا ہے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ اگر موت کے وقت دل بدل گیا تو, آخری وقت دل چینج ہو گیا تو, کفر پر دل چلا گیا تو ہمیں ڈرنا ہے.
اور اس دل کو صاف رکھنا ہے. اپنے دل پر اطمینان نہ رکھو. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا دل کیسا تھا ہے؟ وہ دل اقدس ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں. کیا خوبصورت دعا ہے، چلو مل کر کر لیتے ہیں. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. یعنی آقا کا دل تو وہ ہے جس کے صدقے ہمارے دل صاف ہوں گے، مگر آقا دعا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے دل کو ثابت قدمی دے. کیوں؟ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دل سے غافل نہ ہونا، دل کا خیال رکھنا، دل کو صاف رکھنا. دل بدل جاتا ہے. اب آؤ، دل صاف کیسے ہوگا؟ دل نرم کیسے ہوگا؟ دل پاکیزہ کیسے ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضرت عمر بن صالح کہتے ہیں میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا اے امام اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل کی نرمی کا کوئی علاج بتائیے نا. آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا بیٹا حلال مال دل کو نرم کر دیتا. ہاں، ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں مگر روزی کی چیکنگ نہیں کرتے. حلال کھانا جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ دل کو نورانی کر دے گا، یہ دل نرم کر دے گا، دل صاف کر دے گا. ہم جناب نمازیں پڑھیں اور حرام کمائیں، اپنے بچوں کو حرام کے نوالے کھلائیں، خود حرام کھائیں، پھر دل صاف نہیں ہونا، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل بدل جاتا ہے. ہم سب کی ایک تمنا بھی ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. ہم سب چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں. ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دعا مجھے بتائیے میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں. ابھی کیسا سوال ہے، آپ سب چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات؟ معنی پتہ ہے اس کا؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے ہی چاہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کر لیا، کیا پیارا سوال کیا، ہمارا بھی کام آسان کر دیا. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے تلاوت، اتنے روزے، اتنے سجدے، اتنا صدقہ خیرات کرو گے پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں، ایک لائن کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لفظوں میں جواب دے دیا. فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں یا آپ ہم میں سے کوئی انشاءاللہ میرا رب چاہے تو ممکن ہے ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات بن جائے، پھر اس کی مشکل تو ختم ہو گئی نا. روزی میں برکت چاہیے وہ دعا کر لے گا، بیماری دور کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، قرضہ اتارنے کی دعا کرنی ہے وہ دعا کر لے گا. جو اس کے پاس پرابلم ہے وہ دعا کرے گا، قبول ہو جائے گی کیونکہ مستجاب الدعوات بن گیا. تو سب سے مین کام کیا کرنا چاہیے کہ اپنی روزی حلال کر لو. مستجاب الدعوات بن گئے تو سارے مشکلیں حل ہو جائیں گی نا. توجہ دیں، اپنی روزی پاک کرنے پر توجہ دیں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. بہت سارے لوگ کہتے بھی یار دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل دور نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رو رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ تو کلیم اللہ تھے نا، آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، تجھے اتنا دل سے پکار رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما لے. پتہ ارشاد کیا ہوا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے.
ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام روزی ہمیں کتنی پرابلمز میں ڈال رہی ہے. جھوٹ بول کر کاروبار کیا جا رہا ہے, جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کیا جا رہا ہے, دھوکہ دے کر کاروبار کیا جا رہا ہے. مال خریدتے وقت ہم اور ہوتے ہیں, مال بیچتے وقت ہم اور ہوتے ہیں. جو کاروبار کرتا ہے اس کو پیسوں کی فکر نہیں کہ کیسے لینا ہے, حلال ہے یا حرام ہے, رشوت ہے یا سود ہے, پیسے ہونے چاہیے. اور اسی طرح نوکری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں تو کاروبار کرتا ہی نہیں, میں کہاں سے حرام کماؤں گا. جو نوکری کرتا ہے اس کو پورا وقت دینا ہوگا. جھوٹی حاضریاں لگانے والا حرام نوکری کے پیسے کما رہا ہے. صاحب کو کہہ رہا ہے ٹریفک پہ پھنس گیا تھا اور گیا دوستوں کے ساتھ گھومنے, 3 گھنٹے بعد آیا, یہ حرام کیا اس نے. اتنے گھنٹوں کی اجرت کیسے لے سکتا ہے؟ جس دن یہ خیال آپ کے دل میں بیٹھ گیا نا کہ مجھے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں چاہیے, پھر دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں, پرابلمز کیسے سالو ہوتی ہیں, تمہاری دعائیں کیسے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. امیر اہل سنت بڑا چپتا ہوا جملہ کبھی کبھی فرماتے ہیں, ایسی چوٹ کرتے ہیں, فرماتے ہیں یار کتا بھی جب کھاتا ہے نا تو پہلے سونگتا ہے کہ کہاں سے آیا, کیسا کھانا ہے, مگر ہم کھاتے ہوئے, ہم کماتے ہوئے, ہم پیسے لیتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے یار کہیں یہ حرام تو نہیں. اور آپ کو پتا ہے مسلمان کو دھوکہ دے کر پیسے کمانا یہ کتنا برا عمل ہے, اور نبی پاک اس کو کتنا ناپسند فرماتے ہیں. ایک بار اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غلے کی ایک ٹھیلے پر, دکان پر سمجھ لے گئے, اناج, ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اناج یا غلہ بڑا زبردست تھا, تو نبی پاک نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے گیلا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ حضور بارش ہوئی تھی تو اس لیے گیلا ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ گیلے کو اوپر رکھتے نا تاکہ گاہک کو پتہ چل جاتا کہ اندر سے گیلا ہے, یہ گیلے کو چھپا دیا, اوپر سوکھا رکھ دیا. اور پھر نبی پاک نے بڑا ہی یوں سمجھے جملہ, عبرتناک جملہ فرما دیا. حدیث کے الفاظ ہیں من غش فلیس منی, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب جس کو نبی پاک یہ فرما دے وہ مجھ سے نہیں. اب قیامت کے دن جھوٹ بول کر کام کرنے والا, قسمیں کر کے مال بیچنے والا, دھوکہ دینے والا جب جائے اور نبی پاک فرمائے من غش فلیس منی, تم تو ہم میں سے ہو ہی نہیں, تم تو دھوکے دینے والے تھے, اس وقت کیا کرو گے؟ شفاعت کس سے لوگے؟ دامن کس کا تھامو گے؟ جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ پلیز خدا کے واسطے یہ ذہن بنا لیں. اچھا پھر لوگ اس کا عجیب عجیب جواب دیتے ہیں, یار مولانا صاحب بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری پوری مارکیٹ تو جھوٹ بولتی ہے, ان کا مال بک جائے گا میرا نہیں بکے گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا, میں جناب میڈ ان چائنا کو میڈ ان فلاں نہیں کروں گا تو میڈ ان فلاں کو میڈ ان فلاں نہیں کروں گا, تو میری دکان کیسے چلے گی, میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا, ہماری تو پوری مارکیٹ ایسا کرتی ہے. تو پھر تمہارا ایمان کدھر گیا, اللہ پر بھروسہ کدھر گیا ہے؟ تمہیں یہ کیوں خیال آ رہا ہے کہ تم جھوٹ بولو گے تو رب روزی دے گا, اور جب تم سچ بولو گے تو وہ روزی بند کر دے گا؟ وہ تمہیں غیب کے خزانوں سے دے گا, وہ تمہیں اور عطا کرے گا. آپ اپنی مارکیٹ کا سروے کر لو, جھوٹ بولنے والوں کا کتنا مال بکتا ہے اور سچ بولنے والے کا کتنا مال بکتا ہے. لوگ مہنگا بیچتے ہیں لیکن یہ لوگ ان کے پاس جا کر خریدتے کہ یار یہ مہنگا دیتا ہے لیکن 1 نمبر مال دیتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ ملاوٹ نہیں کرتا, یہ دھوکہ نہیں دیتا. ارے تم اللہ پر بھروسہ کرو نا. ہم یہ کیوں ہمت ہار جاتے ہیں کہ نہیں جناب 2 نمبری سے ہی پیسے کمائے جا سکتے ہیں. ایک بات آج یاد کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائی, جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. میں کتنی کوشش کر لوں, اگر نصیب میں نہیں تو نہیں ملے گا, اور اگر میرے نصیب میں تو میرے گھر آ کر بھی مجھے ملے گا. ہم بس دوڑ میں لگ گئے, پیچھے لگ گئے, یار اس کی دکان چمک گئی میری کیوں نہیں چمک رہی, ارے اللہ دے رہا ہے اسے, تم کیوں اس کی ریس کر رہے ہو؟ حلال کی کوشش کرو, اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک ٹنکی ہے, اس میں 1 نل لگا ہوا ہے, آپ کو پانی مل رہا ہے, آپ چاہتے ہیں مجھے زیادہ چاہیے, آپ اس ٹنکی میں 2 نل لگا لیں گے, اس ٹنکی میں 3 نل لگا لیں گے, تو ہوگا کیا؟ آخر میں ٹنکی جلدی خالی ہو جائے گی. ہاں بعض اوقات پیسے تو جلدی آ جاتے ہیں پھر ختم بھی جلدی ہو جاتے ہیں. جتنا لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا, کدھر نہیں جا رہا, تمہاری ٹینکی بھری ہوئی ہے مگر ہمیں جلدی ہے. اور بعض اوقات اسی پیسے کو جو حلال نصیب میں لکھا ہوتا ہے ہم حرام طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں. ہم جلدی کرتے ہیں, جو لکھا ہوتا ہے نا ملنا وہی ہے, اب ہماری مرضی ہم حلال سے کمائیں یا حرام سے کمائیں. امام غزالی نے ایک بڑی کمال کی بات فرمائی, فرمایا تجارت ایک کسوٹی ہے
جس کے ذریعے آدمی کے دین اور ورع کو آزمایا جاتا ہے. ہاں یہ تجارت کرنا بڑی اچھی بات ہے, کاروبار کرنا بڑی اچھی بات ہے, جائز ہے, لیکن اس کے ذریعے انسان کو چیک کیا جاتا ہے. پیسہ سامنے آئے گا, اب آپ کا امتحان ہے کہ حرام ہے تو نہیں لینا ہے, تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ خرید و فروخت میں, لین دین میں احتیاط بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایک کھجور, ایک تنکا, وہ ہمارے لیے قیامت کے دن وبال بن سکتا ہے. اور اگر سچ کاروبار کریں, سچا کام کریں, سبحان اللہ. حدیث پاک سنو, میرے آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین وعن نبیین وصدیقین وشہداء. آقا فرماتے سچا اور امانت دار تاجر روز قیامت انبیاء کرام, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اے سچے تاجروں تمہیں مبارک ہو. میں نے کسی مفتی کی فضیلت نہیں سنائی, میں نے کسی جناب عالم دین کی, حافظ قرآن کی فضیلت نہیں سنائی, بزنس مین کی فضیلت سنائی ہے. بس سچائی ہونی چاہیے, امانت داری ہونی چاہیے. انشاءاللہ قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کا ساتھ ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک اس شخص پر رحمتیں کرے جو نرم ہو جب بیچے اور خریدے اور جب تقاضا کرے. سبحان اللہ. اب بیچنے میں نرمی کیا ہے کہ گاہک کو کم یا خراب چیز بیچنے کی کوشش نہ کرے کہ جناب جو بھی ہے اس کو ٹکا دو, جتنا بھی اس کو بتاؤ اللہ کی قسم بڑی اچھی پروڈکٹ ہے, بے شک وہ گھر جا کے رو رہا ہو. نہیں, نرمی یہ ہے کہ جناب چیز میں خامی ہے اسے بتا دیں کہ اس میں یہ پرابلم ہے, اس کا رنگ کچا ہے, اس کی پروڈکٹ پر جناب اتنی اچھی نہیں ہے, پھر بھی آپ کو لینی ہے تو آپ لے لیں. تو یہ نرمی ہے. آقا فرماتے ہیں خریدنے میں نرمی یہ ہے کہ قیمت کھری ادا کرے, ٹائم پر پیمنٹ کرے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, عجب معاملہ ہے, اپنا مال بیچ رہا ہے, خوب تعریفیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کو پتا ہے اپنا مال بیچتے وقت ذکر اللہ کرنا بھی منع ہے. حالانکہ ذکر تو اللہ کا ذکر ہے نا, لیکن تھان کھولتے وقت سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت زبردست مال ہے, سبحان اللہ. ابھی ذکر کا ٹائم نہیں ہے. اپنے مال کی بیجا تعریف نہ کرے اور دوسرے کا مال خریدے تو اس کی بیجا برائی نہ کرے. جب کسی کا مال خریدے ہوں گے, ارے تو گھٹیا ہے, 2 نمبر کا ہے, اس کا تو کوئی چیز اچھی نہیں ہے. یار آپ کو خریدنا, خاموشی سے خرید لو نا, اس کے مال کی برائی کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو فرمایا جب خریدے تو اس کی برائی نہ کرے, کھری قیمت دے, ٹائم پر پیمنٹ کرے. اور پھر فرمایا تقاضے میں نرمی کیا ہے, فرمایا جب کسی کا قرض ہو تو نرمی سے مانگے, اگر کوئی مجبور ہے تو اسے تھوڑی اور مہلت دے دے, اس پر تنگی نہ کرے. جس میں یہ 3 صفتیں جمع ہو جائے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور بڑی پیاری بات امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں. ہاں یہ تاجروں کے لیے واقعی بڑی کمال کی بات ہے. میں جب یہ بیان تیار کر رہا تھا میں نے کہا واقعی کمال ہے جو تاجر امانت دار ہے, کہ فرمایا تجارت میں راہ حق پر چلنا مستقل مزاجی سے نفل عبادت کرنے سے زیادہ مشکل ہے. یعنی کوئی تہجد گزار ہے نا, کوئی اشراق چاش پڑھنے والا ہے, نفل نماز پابندی سے پڑھتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے اس کے بارے میں سن کر, مگر فرمایا اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ بندہ تجارت میں راہ حق پر چلے. اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں التاجر الصدوق افضل عند اللہ من المتعبد. فرمایا سچا تاجر اللہ پاک کے نزدیک عبادت گزار سے افضل ہے, کیونکہ روز اس کے پاس آئٹم آتی ہے نا, روز کوئی نہ کوئی سودا آتا ہے, روز کوئی نہ کوئی پیسے آ رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈیل آتی ہے. اب اس کو چیک کرنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہاں میں تمام میرے تاجر اسلامی بھائیوں سے, میرے وہ اسلامی بھائی جو جاب کرتے ہیں, جو خرید و فروخت کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات ہم فروخت کرنے والے کوئی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, یار یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. خریدار بھی گڑبڑ کرتا ہے نا, خریدار بھی جھوٹی باتیں کر کے خرید لیتا ہے. میں پچھلی دکان پہ گیا تھا, وہاں تو اتنے کا مل رہا ہے, آپ مہنگا دے رہے ہیں. کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی؟ اس کا دھیان ادھر ادھر ہوا, آپ نے تھوڑی سی آئٹم اپنی تھیلی میں ڈال دی, غلط, حرام. تو خرید اور فروخت دونوں کو بچنا ہے, دونوں کو حلال طریقے سے کام کرنا ہے. تو یہاں میں آخر میں, بیان کے آخر میں دیکھیں دعوت اسلامی کا کمال بتاتا ہوں. دعوت اسلامی والے صرف پرابلم نہیں بتاتے, دعوت اسلامی والے پرابلم بتاتے ہیں, بیماری بتاتے ہیں, پھر ساتھ علاج بھی بتاتے ہیں. تو آج آپ کو یہ بتایا نا کہ ہمیں خرید و فروخت میں, اپنا مال کمانے میں ہمیں حلال کا خیال رکھنا ہے, حرام کے قریب نہیں جانا. یہ پیسہ آ تو جاتا ہے, پھر بیماریوں میں, ڈکیتیوں میں, مصیبتوں میں چلا جاتا ہے, چلا بھی جاتا ہے, اور آخرت کا ببال الگ باقی ہے.
तो फकत हलाल कमा। पहले तो नियत कर लो, आज मैं भी कर लूं, आप भी कर लें, 1 रुपया भी हराम नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। अच्छा, नियत तो हो गई, क्योंकि रोजी हलाल हो गई तो दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह, दिल साफ होना शुरू हो जाएगा, अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है क्या है, ये खरीदो फरोख्त कारोबार के मसाइल जो है ना, ये आसान नहीं है। बंदा कहता है यार अब्बू भी यही करते थे, मैं भी वही करता हूँ, जायज ही है, हलाल है। नहीं, मैं और आप मुफ्ती नहीं है, तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, एक बार किसी मुफ्ती साहब से मिले, सही उल अकीदा आशिक रसूल मुफ्ती से मिले, और उनको अपनी रोजी का तरीका बता दें कि मैं नौकरी करता हूँ, सुबह इतने बजे जाता हूँ, शाम इतने बजे आता हूँ, छुट्टी ये करता हूँ, साहब जब मुझे इजाजत देता है तो मैं बाहर जाता हूँ। जो भी आपका तरीका है नौकरी का वो बताएं कि मेरी रोजी हलाल है, वो कहे आपकी रोजी हलाल है, सुभान अल्लाह, सजदा शुक्र अदा कर लेना। कारोबार वाला जाए, बताए मैं जनाब ये माल लेता हूँ, इतने में खरीदता हूँ, ये बेचता हूँ, ये कहता हूँ, जो भी आप करते हैं सब बताएं, कोई मसला। डॉक्टर को जाके बताते हो ना, डॉक्टर बता देता है आप ठीक है भाई, ये डॉक्टर बताता है ये दवाई खा लो। मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, वो बता देंगे भाई आपकी रोजी ओके है। नहीं, वो कहते हैं ये वाला काम मत करो, ये चीज यूं मत खरीदो, ये चीज ऐसे ना बेचो, ये जुमला मत कहा करो, कारोबार में सौदा यूं ना किया करो। वो आपको बता देंगे, आप छोड़ दीजिएगा, इंशाअल्लाह रोजी हलाल हो जाएगी, सारे काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अपनी आमदनी के जो जराए हैं वो इंशाअल्लाह हम मुफ्तियाने किराम से चेक करा लेंगे। दावत इस्लामी आपको ये फैसिलिटी देती है, फिर देखें इंशाअल्लाह बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, जिस दिन रोजी हलाल हो गई ना, दिल पाकीज़ा होना शुरू हो जाएगा, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, सारे काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करे कि हम अपनी रोजी कमाने के मामले में स्ट्रिक्ट हो जाएं। मैं मिसाल के जरिए देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, अब आखिरी बात बयान को खत्म कर रहा हूं। शैतान भी है ना मरदूत, अभी भी किसी के दिमाग में डाल रहा होगा कि यार ये मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन यार तू सारे सदके भी तो देता है, ठीक है थोड़ी रोजी में डंडी मारता है, थोड़ी रिश्वत है, थोड़ा सूद है, मगर मस्जिद को चंदा भी तो देता हूं हर महीने, हैं हर साल हज भी करता हूं, उम्रे भी करता हूं, गरीब बच्चियों की शादियां भी कराता हूं, तो ये लेवल हो जाता होगा। शैतान है ना, ये दिमाग में ये बातें डालता है। मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं ताकि आइंदा अब ये बात सोचना नहीं, ठीक है। पहला एक जुमला तो याद कर लो, अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है। इसको दोहराओ मेरे साथ, अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है। अब ये कैसे हो सकता है कि मैं हराम कमा के सदका दूं और अल्लाह कबूल फरमा ले? ये पता है कैसे हुआ? एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूं कि कोई शख्स एक बादशाह के पास गया और उसको बड़ा खूबसूरत पैकिंग के साथ तोहफा देकर आया। तोहफा लिया बादशाह ने, वो बंदा चला गया। बादशाह ने जब तोहफा खोला ना, तो पैकिंग तो खुली मगर अंदर एक बोतल के अंदर पेशाब भरा हुआ था। बादशाह खुश होगा उससे? बताओ ना, नाराज होगा ना कि मुझे तोहफे में गंदगी। हम अल्लाह की बारगाह में क्या भेज रहे हैं? हराम, सूद कमाकर हज, हैं रिश्वत लेकर उम्रे, झूठ बोलकर धोखा देकर गरीब की शादी, हैं किसी की जेब से पैसे निकालकर मस्जिद का चंदा। क्या ये कबूल होगा? अरे 1 रुपया 1000 की जगह 1 दो, मगर हलाल का दो। तो पहले दिमाग से ये बात निकाल दो कि यार मैं हराम तो करता हूं मगर अच्छे कामों में खर्च करके अल्लाह माफ कर देगा। नहीं, हराम उसे चाहिए ही नहीं, वो हमारे सदकों का, हमारी खैरात का मोहताज नहीं है, वो पाक है और पाक कबूल फरमाता है। ये इधर दिमाग में बिठा लें, ठीक है। तो हमेशा हमें हलाल कमाना है, पाक कमाना। दूसरी बात, शैतान एक और बात दिमाग में डालता है, यार बात तो ये ठीक कर रहे हैं, मैं तकरीबन 90% तो हलाल ही कमाता हूं, 1-2 जगह से गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी झूठ बोल देता हूं, कभी कभी कसम झूठी निकल जाती है जबान से, कभी कभी सूद आ जाता है, ये सूद देना पड़ जाता है, बाकी सब ठीक है। 90% तो ठीक है ना मौलाना साहब? हैं शैतान है ना, शैतान तो फिर ऐसी आइडिया देगा ना दिमाग में। चलो मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। आपके पास एक जग, घर में आप जाएं और एक माशाल्लाह घर वालों ने आपके लिए ठंडा मीठा दूध का जग तैयार रखा हो, है क्या हो, घर वाले आप इज्तिमा से आए तो इंशाल्लाह इनको ये दूध पिलाएंगे, है। और उधर से जनाब कोई ऊपर सुराख हो छत में और गटर के पानी के 2 कतरे आपके दूध में गिर जाएं, उस जग के अंदर पेशाब के 2 कतरे गिर जाएं या खून के 2 कतरे गिर जाएं, क्या करोगे? गिलास भर के दूध पियोगे? यार 2 ही तो कतरे हैं, बाकी तो पूरा जग ठीक है ना। 2 ही कतरे तो गंदगी के थे, बाकी तो ठंडा मीठा पाक दूध था।
تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ان 2 قطروں نے اس پورے دودھ کو ناپاک کر دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح تمہارے یہ 2 قطرے گندگی کے پورے جگ کو ناپاک کر دیتے ہیں نا، اسی طرح یہ تھوڑی سی بھی جو حرام روزی ہے نا، یہ ہماری حلال میں مل کر ہماری پوری حلال کی نورانیت برباد کر دیتی ہے. آج نیت کر لو، بس ایک سوراخ سے بھی حرام نہیں آنے دوں گا، ایک سوراخ سے بھی داخل نہیں ہونے دوں گا، خود بھی حرام نہیں کماؤں گا، اپنے بچوں کو بھی نہیں کمانے دوں گا. پھر دیکھو اللہ برکت کیسی ڈالتا ہے یار. آپ خود سوچو نا، جو حرام کما رہا ہے وہ کہتا ہے میں میرے بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں، مزے کر رہا ہوں. ارے ابھی تم حرام کما رہے ہو تو تمہیں مزے لگ رہے ہیں، جس دن حرام چھوڑو گے تمہیں حقیقی لطف ملنا شروع ہو جائے گا. تمہیں انشاءاللہ تمہارے دل پہ نور کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. ہمت کرنی پڑتی ہے. ہاں ایک بات یاد رکھنا، بعض اوقات جو حرام کما رہے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات رشوت پر جھوٹ پر سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر یار میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کو کیا کھلاؤں گا، میری تو تنخواہ تھوڑی ہے، رشوت پہ تو سارا کام چل رہا ہوتا ہے، یہ جھوٹ پہ تو سارا کام چل رہا ہوتا ہے. شیطان ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے. میں آپ کو معاف کیجیے گا ایک آخری بات اور کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں اللہ کرے اتنا بڑا اجتماع ہے، کوئی ایک بھی آج توبہ کر کے چلا گیا حرام روزی سے، مجھے لگے گا میرا بیان وصول ہو گیا. ایسا ہی ایک اجتماع تھا، بہت پرانی بات ہے. ایک مبلغ دعوت اسلامی یورپ گئے تھے، اٹلی میں بیان ہو رہا تھا، حلال روزی پر بیان ہوا، توبہ پر بیان ہوا. اجتماع ختم ہوا تو ایک نوجوان آیا روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے. کہتا ہے حضرت آپ نے بیان تو کیا، حلال پر بات بھی کی، حرام کی آپ نے تباہ کاریاں بھی بتائیں، میرا بھی دل ہو گیا ہے کہ میں حرام نہ کماؤں، مگر میرا ایک اسٹور ہے. جو لوگ یورپ وغیرہ گئے انہیں پتا ہے کہ وہاں اسٹور پر شراب مسلمان بھی بیچ رہے ہوتے ہیں بدقسمتی سے. کہتے ہیں میرا اسٹور ہے، کھانا اس پہ ڈبل روٹی بھی بیچتا ہوں، بسکٹ بھی ہے، چپس بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، شراب بھی بیچتا ہوں، اور شراب سب سے زیادہ بکتی ہے. شراب نہیں بیچوں گا تو اسٹور کا کرایہ بھی نہیں نکلے گا، میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. اس مبلغ نے پتہ ہے کیا کہا اس کو؟ میں وہی بات آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، کیونکہ لائیو بھی سن رہے ہیں، بعد میں بھی اس کو سنیں گے کہ یار حرام چھوڑ دیا تو بچوں کا کیا ہوگا، میں آج ان سب سے وہی بات کرنا چاہتا ہوں جو اس مبلغ نے اٹلی میں اس نوجوان سے کہی تھی کہ ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. روزی مل رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. مبلغ نے کہا تم روزی دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کریم، رازق وہی ہے نا. کہ ایک بات بتاؤ، تم اسے ناراض کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، جب تم اسے راضی کرو گے کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ بس جب اس نوجوان نے یہ سنا نا، وہ زاروں کی طرح رونے لگا. اچھا یہ مبلغ تو اس کو سمجھا کر آ گیا، اس نے کہا بس اب میں زندگی میں کبھی شراب نہیں بیچوں گا. 1-1.5 سال بعد وہی مبلغ دعوت اسلامی پھر گئے اٹلی. شاید مبلغ کو یاد نہیں تھا، مگر اجتماع کے بعد وہی نوجوان پھر ملنے آیا. کہتا ہے آپ کو یاد ہے میں نے 1.5 سال پہلے 1 سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، الحمدللہ میں نے شراب بیچنا بند کر دی ہے، اللہ نے میری روزی میں اور برکت ڈال دی ہے. یہ اصول یاد رکھ لو. ہاں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کو راضی کروں اور اللہ میری روزی کے دروازے بند کر دے. تم ناراض کر رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، ہمت تو کرو نا. تھوڑے دنوں تک تمہیں آزمایا ضرور جائے گا. جب دروازہ بند کرتا ہے نا بندہ حرام کا تو تھوڑی کمی آتی ہے. گھر والے کہتے ہیں یہ کیا کیا تم نے، کس سے پوچھ کے کیا، ہمارے تو سارے اللہ تللے ختم ہو گئے، پیسے تھوڑے ہو گئے، مزیدار کھانے ختم ہو گئے. تمہیں کچھ دن ضرور آزمایا جائے گا کہ ثابت قدم ہے کہ نہیں، ہلتا تو نہیں. جس دن امتحان سے کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ نے ایک دروازہ تو تم نے بند کیا تھا، اس کے بدلے روزی کے 10 دروازے کھول دے گا. تو آج پھر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب پر روزی کے دروازے کھول دے، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے، سب کے دسترخوان وسیع کر دے. اے اللہ 1 روپیہ بھی حرام کا کبھی ہمارے مال میں شامل نہ ہو، ہماری نسلوں کو بھی رزق حرام سے دور فرما دے. اے کریم مولا تو رازق ہے. آج ہم کمزوروں نے نیت کی ہے کہ کبھی حرام کے قریب نہیں جائیں گے. اے اللہ اب تو ہم پر حلال روزی کے وسیع دروازے دراز فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تشریف لاتے رہا کریں، اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں. اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح